أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود پاک پڑھنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کے صف میں کھڑا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کو مگر کیا کہو گے میں نے مانا میں سب سے برا ہوں میں نے مانا میں سب سے برا ہوں اس کرم کو مگر کیا کہو گے میں نے مانا میں سب سے برا ہوں میں نے مانا میں سب سے برا ہوں جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اور دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں
دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اور یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی بن کہے ہی میری لاج رکھنا بن کہے ہی میری لاج رکھنا میں سسکتی ہوئی التجا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کے صف میں کھڑا ہوں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا محمد مولانا صلاۃ محمد والسلام علیہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین، آج کی یہ محفل جناب حاجی سلیم صاحب کے گھر میں اللہ رسول کے ذکر کے لیے سجائی گئی اور 100,000 بار مبارکباد گھر والوں کو کہ اس پرفتن دور میں اللہ رسول کے لیے وقت نکالنا، اپنے دین اپنے اسلام کی باتیں سننا سمجھنا اس پہ عمل کرنا، یہ بہت بڑی دولت ہے. لیکن یاد رکھیں دین اسلام صرف سننے سنانے تک محدود نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں کہ دین اسلام یہ صرف سننے سنانے کی چیز نہیں ہے، اور یہ ہمارے دور کا المیہ ہے کہ لوگ دین کے نام پہ صرف اچھی باتیں کر لیتے ہیں، دین کے نام پہ صرف اچھی باتیں سن لیتے ہیں، دین کے نام پہ نیک باتیں کہہ دی جاتی ہیں. اب نہ سنانے والے ویسے رہ گئے نہ سننے والے لوگ ویسے رہ گئے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دین اسلام چاہتا ہے کہ ہمارا کردار اچھا ہو جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اپنے ماں باپ بڑوں کے ساتھ باتیں کرنا، اپنے چھوٹوں سے سلوک کرنا. دین اسلام چاہتا ہے زندگی کا ہر گوشہ اور زندگی کا ہر پہلو ہمارا یہ بہترین ہو جائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ اپنے محبوب بندے اور یوں کہا جائے محبوب ترین نبی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، جن کی شان یہ کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی یہ بہترین نمونہ اور مثال ہے، آئیڈیل ہے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم جس دنیا میں ہیں یہ دنیا ہے کیا چیز ہے نا. اصل میں دنیا کے بارے میں کہا گیا الدنیا سجن المؤمن، دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے میں انسان صرف اپنے رہائی کی فکر میں مشغول ہوتا ہے. ایک شخص جو قید میں بند ہے اگرچہ وہ بہت مائنڈڈ بہت بڑا شاطر چور رہا ہو، لیکن جیل میں جانے کے بعد جو اسے سب سے بڑی فکر ہوتی ہے وہ اپنے رہائی کی ہوتی ہے. اور مومن کی رہائی یہی ہے کہ اسے بخیر موت آ جائے، یعنی بھلائی کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلا جائے. تو ہمیں ہمیشہ اپنے آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچنا
اور آخرت کی زندگی ہمارے انہی اعمال پر محمول ہے جو ہم دنیا میں کرتے ہیں. وہ امام صاحب کہتے ہیں کہ کون سا شعر آپ پڑھتے ہیں؟ یہ خاکی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہ وہ پیدائشی جہنمی ہوتا ہے نہ پیدائشی جنتی ہوتا ہے. اسی طرح کوئی شخص دنیا میں چل پھر رہا ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے اعمال ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محتاج کل بنا دیا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ نے ہمیں مختار کل بنا دیا. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جب دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو ان کے ہاتھ خالی رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، ہم اس لحاظ سے اللہ کے محتاج ہیں کہ جو اس کی تقدیر ہے وہی ہمیں حاصل ہونا، جو آپ کی پلاننگ ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہونا. مثلا کوئی انسان بڑا ناشکرا ہو اور یہ چاہے کہ اللہ نے خوب گھر بھی دیا ہے، بہترین رہنے کو گھر ہے، کھانے کو روٹی ہے، جسم پہ کپڑے ہیں، پھر بھی وہ اللہ کی ناشکری کرے کہ میرے پاس فلانی گاڑی نہیں ہے، فلانا موبائل نہیں ہے، تو اس کی ناشکری اس کے رزق میں اضافہ نہیں کر سکتی. ہاں، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہارے نعمت میں اضافہ کر دوں. یعنی اللہ نے جو دیا ہے ہمیں اپنی نعمتوں پہ نگاہ رکھنی چاہیے، اور نگاہیں یہ آپ کے جذبات تبدیل کر دیتی ہیں. جیسے ابھی امام صاحب ایک شعر پڑھ رہے تھے کہ جب میں رسول کی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی گناہ پر کوئی خوف نہیں ہوتا کہ رسول اللہ بخشوا لیں گے، لیکن جب اپنی طرف دیکھتا ہوں تو ندامت سے، شرم سے میری آنکھیں جھک جاتی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں دنیا میں اللہ کے شاکر بندے کی طرح، شکر گزار بندے کی طرح زندگی بتانی چاہیے. اور یاد رکھیں ہماری پلاننگ، ہماری تدبیریں سب ایک حد تک کام کریں گی. جیسے کوئی صبح اٹھے کہ آج مجھے فلانا فلانا کام کرنا ہے تاکہ اتنے پیسے آئیں، لیکن حاصل آپ کی پلاننگ کے مطابق نہیں ہوگا، حاصل اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق آپ کو حاصل ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محتاج کل بھی نہیں بنایا کہ یہی سوچ کے بچے پڑھائی نہ کریں، بڑے کمائی نہ کریں کہ کیا کرنے جائیں، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. یہ بے وقوفی کی بات ہے. بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں فرمایا ہے کہ تم گھوڑے کو باندھ دو، گھوڑے کو کھوٹے سے باندھ دو، لیکن تم بھروسہ اس کھوٹے پہ مت کرو، بھروسہ اللہ پہ کرو کہ اس گھوڑے کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. اور اگر اللہ چاہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہزار اہتمام کے باوجود لوگوں کی دولتیں ضائع ہو جاتی ہیں، لوگوں کے جانور ضائع ہو جاتے ہیں، اور زندگی میں بارہ ہمیں اس کے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں. اب تو لوگ مشینیں بھی لگاتے ہیں، وہ فائر الارم لگایا جاتا ہے، ایکسٹنگیوشن مشینیں لگائی جاتی ہیں کہ آگ نہ لگے. آگ لگتی ہے تو بڑے بڑے فائر سسٹم لگائے جاتے ہیں. بڑی بڑی بلڈنگوں میں آپ جائیں گے تو لال لال پائپ بلڈنگ کر کے دیکھے ہو بھیا جاوید، اسکول میں تمہارے لگا ہوگا، تو لگا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود کیا آگ کی زد سے کوئی بچ جاتا ہے؟ جب لگنی ہوتی ہے تو لگ جاتی ہے. پتا چلا کہ آپ اگر اپنی تدبیروں پہ بھروسہ کریں گے تو دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے. ہاں، عمل ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. علامہ اقبال نے کہا ہے یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم کی جنگ زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. یعنی زندگی کی جو جنگ ہے اگر آپ اسے کامیابی کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ پہ یقین رکھنا ہوگا، عمل پہ ہم، اور مسلسل عمل کرنا ہوگا. اصل میں بعض اوقات لوگ سمجھتے یہ ہیں، یقین اسے کہتے ہیں کہ کام نہ کیا جائے. کوئی یہ کہے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے پیسہ آئے گا، ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، تو یہ یقین نہیں، یہ بے وقوفی. دین اسلام نے کہا ہے کہ تم راستے اختیار کرو، باقی دینے والی ذات اللہ کی. تم یہ مت سوچو کہ میرے والد ہمیں دیتے ہیں یا پھر میرا مالک ہمیں دیتا ہے، بلکہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، ہے نا. کام کرو، کوششیں کرو، بھروسہ اللہ پہ رکھو. یقین محکم عمل پہ ہم، اور فرمایا محبت فاتح عالم، محبت عام کرو، آپس میں بڑے رحیم اور شفیق رہو، تاکہ نتیجہ یہ ہو کہ تم دنیا کے فاتح، دنیا پہ کامیابی حاصل کرنے والے ہو. زندگی کی جنگ میں یہی مردوں کی شمشیر ہے، یعنی تلواریں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ وہ اہم ترین چیزیں ہیں جو ہم سے چھوٹ جاتی ہیں. یعنی ہمارا اللہ پہ یقین بھی کمزور ہے، ہم عمل میں بھی بہت ناکارے ہیں، اور اس کے بعد محبت کرنا تو ہمیں آتا ہی نہیں. ہم تو سارا ہماری زندگی شروع شدت سے ہوتی ہے اور ختم شدت پہ ہوتی ہے. شدت مطلب ہوتا ہے سختی، ہے نا. یہ بڑے چھوٹے پہ، اچھا وہ زمانہ تو اور تھا کہ بڑے چھوٹوں پہ سختی کرتے تھے، اور وہ سختی کہیں نہ کہیں محبت تھی. استاد بچوں کو مارتا ہے تو بچوں کو لگتا ہے ہمیں مارا جا رہا ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا
اور دیکھیں دین اسلام نے کتنا پیارا تصور دیا ہے کہ استاد کی مار جسم کے جس حصے پہ پڑے گی جہنم کی آگ تو اس حصے کو نہیں جلائے گی. آپ سراپا جہنم میں چلے جائیں گے لیکن جس حصے کو استاد نے مارا ہے جہنم کی آگ اسے جلائے گی نہیں. استاد کی مار دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی. اور ایسے ایسے بچے ہم نے دیکھے ہیں حاجی صاحب. ایک بچی تو میرے پاس آئی کہ حضرت آپ نے کبھی ہم کو مارا نہیں اور اس کے آنکھ میں آنسو تھا کہ ہم کو مار دیجئے ہم جہنم میں نہ چلے. تو یہ ہوتا ہے خوف اللہ ہے نا کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے, ہمیں جہنم سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں اللہ کی محبت میں اچھے عمل کرنے چاہیے, اپنے اعمال کو سدھارنا چاہیے. اب ایسا نہیں کہ جس نے استاد کی مار نہیں کھائی وہ جہنم میں ہی جائے گا, ایسا نہیں ہے. آپ اپنے اعمال اچھے رکھیے تاکہ استاد نہ ماریں ہے نا, اور اعمال پہ بھروسہ نہیں اللہ پہ بھروسہ رکھیے. نمازیں خوب پڑھیے, کثرت کے ساتھ پڑھیے, لیکن جب بات یہ آئے کوئی آپ کے ہاتھ دھر کے کہے ارے امام صاحب آپ تو بڑے نیک ہیں, ارے حاجی صاحب آپ نے تو حج بھی کیا ہے, تو آپ کہیے یہ سب اللہ کی توفیق ہے, باقی بخشنے والی ذات اللہ کی. ورنہ بڑے بڑے نیک لوگ یہ ان کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد, وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں. کیوں؟ ان کا بھروسہ اپنی ذات پہ ہوتا ہے, اپنے عمل پہ ہوتا ہے. اسی طرح بڑے بڑے لوگوں کی اولادیں نافرمان ہو جاتی. کیوں؟ صرف وہ اپنی شفقت پہ اور اپنی سختی پہ بھروسہ کرتے ہیں, انہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں. وہ اپنی اولاد کے لیے کبھی مصلی بچھا کے دعائیں نہیں کرتے, وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو یا تو پیار سے پال سکتے ہیں یا تو سختی سے پال سکتے ہیں. جو بھی کرتے ہیں آج کے ماں باپ, کچھ سختی کرتے ہیں کچھ پیار, دونوں طرح کے ماں باپ, اور کچھ دونوں کرتے ہیں. لیکن بھروسہ ہمیں اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ ہم کبھی اپنی اولادوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کریں کہ اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے, اپنا وفادار بنا دے. لیکن آج آپ دیکھیں, ہم لوگ کی تو شادی نہیں ہوئی ہے, حاجی صاحب شادی شدہ ہیں, جانتے ہوں گے کہ جن کی اولادیں ہیں وہ کبھی اس راستے کو نہیں اپناتے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں بھیج کے, اسکولوں میں بھیج کے, یا سختی کر کے, یا محبت کر کے, یا پیار کر کے بچوں کو سدھارا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ راستے ہیں, اور یقیناً انہیں اپنانا چاہیے. لیکن ساتھ میں ہمیں اپنی اولادوں کے لیے اچھی دعائیں بھی کرنی چاہیے. کبھی مصلی بچھا کے اپنے رب سے کہنا بھی چاہیے کہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے. کیا نام ہے تمہارا؟ محمد افضل. محمد افضل. کیوں ہنس رہے بھیا؟ چلو ہنستے رہو, کوئی بات نہیں مار کھائیں گے. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں ہمیشہ اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنے رشتے کو اپنے رب سے مضبوط رکھنا چاہیے, اور نہایت مضبوط رکھنا چاہیے. اس کے راستے بھی دنیا میں ہمیں ملے ہیں. دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں وہ بھٹکتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنا لنگ توڑواتے ہیں, وہ دنیا سے کنارہ کش ہوتے ہیں, وہ کیا کیا نہیں کرتے, پڑھائیاں چھوڑنی پڑتی ہے نا. دوسرے مذاہب ہیں, ہم نے 14 سال کی بچیوں کو دیکھا ہے جو پڑھائی چھوڑ کے بابا گیری کرنے جاتی ہیں کہ ہم موچ پراپت کریں گے. دوسرے بہت سے مذہب ہیں, آپ وہ شادیاں نہیں کرتے ہیں, وہ ان کی اولادیں نہیں ہوتی ہیں. لیکن دین اسلام اتنا پیارا مذہب ہے, کہتا ہے کہ آپ پڑھائی بھی کیجئے, آپ پیسے بھی کمائیے, آپ شادی بیاہ بھی کیجئے, اولادیں بھی پیدا کیجئے. ہاں لیکن ایک بات کہتا ہے کہ ان سب میں اپنے اخلاق کو معتدل رکھنا ہے. یعنی اگر آپ بچے ہیں اور آپ کے بڑے ہیں تو پھر آپ کو اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے. اگر آپ دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں, اپنے استاد کا ادب کرنا ہے, اپنے ماں باپ کا ادب کرنا ہے. اور نبی نے تو یہاں تک فرمایا ہے جو بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں, یعنی وہ مسلمانوں کی جماعت سے ہے ہی نہیں. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ بڑوں کے ساتھ تنتناتے پھریں, تیز آواز میں باتیں کریں, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ آپ کو کمائی والا کر دے تو پھر آپ نہایت طور پہ اس کا خیال رکھیے کہ آپ پیسہ کما کہاں سے رہے ہیں اور پیسہ خرچ کہاں کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہو رہا ہے, اور آج کے زمانے میں کچھ لوگ حلال کمانے کا اہتمام کر بھی لیتے ہیں تو خرچ کرنے کا اہتمام نہیں کرتے کہ خرچ کہاں ہو رہا. پتہ چلا شادیوں میں ڈی جے لگے ہوئے ہیں, اس پہ خرچ ہو رہا ہے. پتہ چلا کہ کہیں پارٹی ہو رہی ہے, اس میں خرچ ہو رہا ہے. کہیں کچھ ہو رہا ہے غیر شرعی کام, اس میں خرچ ہو رہا ہے. کہیں ڈھول تاشے باجے گاجے میں خرچ ہو رہا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو نعمت دیتا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھے گا, آپ جو اسے خرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھے گا. تو اگر آپ کمائی والے ہو گئے تو اس کا اہتمام کیجئے. اسی طرح آپ کی عمر بڑی, اللہ نے آپ کی شادی کرا دی تو اپنی بیویوں کے بارے میں آپ فکر مند ہوئیے, اپنی اولادوں کے بارے میں سوچئے کہ ہماری اولادیں نیک کیسے ہوں گی. یہ سب دنیا کی نعمتیں ہیں اچھی. وہ دین اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ دین اسلام سے پہلے لوگ بیویوں کو نحوست سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ شیطان کا ایک روپ ہے, اور جو لوگ عورتوں سے شادی کرتے ہیں وہ کبھی بھگوان یعنی
اپنی زبان میں وہ کہتے تو وہ بھگوان تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن دین اسلام کہتا ہے نکاح آدھا ایمان ہے، اور کہا گیا ہے کہ نیک بیوی یہ دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اگر کسی کو نیک بیوی مل جائے تو رسول اللہ نے فرمایا یہ دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اور میں بتاؤں یہ تو نعمت کی بات ہے، ثواب تو بری بیویوں کے نخرے اٹھانے میں اللہ تعالیٰ ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ مثلا کسی کی بیوی بہت ترش مزاج ہے، بہت بری ہے، لڑائی جھگڑا یہ کرنا وہ کرنا، پھر بھی وہ اس کے ساتھ زندگی بتاتا ہے، یا کسی کا شوہر ترش مزاج ہے اور وہ بیویاں اپنے شوہروں کے مزاج کو برداشت کرتی، یا کسی کے ماں باپ ترش مزاج ہیں اور بچے اس کو برداشت کرتے ہیں، کسی کے اساتذہ منہ ٹیڑھا کرنے والے ہیں تو اساتذہ کے نخروں کو برداشت کرتے ہیں، تو آپ اپنے دین پر فخر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اجر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جس کا باپ نیک ہے اس پہ بڑی شفقت کرتا ہے، سامان بھی دلاتا ہے، پیار بھی کرتا ہے، وہ اپنے باپ کا ادب کرے گا تو اسے ادب کرنے کا ثواب ملے گا۔ کسی کا باپ کھڑوس ہے، دنیا میں مزاج الگ الگ سب کا ہوتا ہے، یا کسی کی بیوی منحوس ہے، کسی کا شوہر ترش مزاج ہے، تو ان سب صورتوں میں اسے اپنے شوہر کی فرما برداری کا بھی ثواب ملے گا، اور اس کی جو اس نے بدتمیزی برداشت کی اللہ اس پہ بھی اجر عطا فرمائے۔ اسی طرح اساتذہ ہیں جتنے بڑے چھوٹے ہیں سب کے بارے میں آپ قیاس کر لیجئے کہ دنیا میں اگر آپ کو کسی طرف سے یہاں تک فرمایا گیا مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس پہ بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اس کا بھی اجر ضائع نہیں کیا جاتا۔ تو ہم ایسے پیارے مذہب میں رہتے ہیں، لیکن کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داریاں بھی عطا فرمائی، کچھ اللہ تعالیٰ نے، جیسے ایک ذمہ داری اللہ کے بارے میں ہماری ہے، حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی۔ اور دین اسلام میں آپ کسی بھی مقام پہ پہنچ جائیں گے، آپ حاجی ہو جائیں، نمازی ہو جائیں، مولانا ہو جائیں، مفتی ہو جائیں، قاضی ہو جائیں، یہ آپ سے نہیں کہا جائے گا کہ شریعت کی پابندیاں آپ سے اٹھا لی گئی۔ آج کچھ بابا لوگ پھرتے ہیں کہتے ہیں نمازیں ہم معاف کرا دیں گے۔ آپ بتائیے کیا اللہ سے، رسول ہمارے نبی سے بھی زیادہ قریب کوئی اللہ کے ہے؟ اللہ کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمارے نبی نے نمازیں ادا کی، تو پھر آج لمبی چوٹی پیر جھوٹا پیر یہ کیا ہمیں بتائیں گے کہ نمازیں معاف؟ کسی بھی صورت میں حرام حلال کی تمیز اور نمازیں ہمارے اوپر معاف نہیں۔ اسی طرح جو اللہ کے احکام ہیں ان کی پابندی۔ اللہ کے احکام کیا ہیں کہ نبی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جب تمہارے ماں باپ بار بار تم سے کوئی باتیں کہیں تو تم اف تک نہ کرو، ہے نا؟ یہ نہیں کہا کہ انہیں کس کے بولو مت، انہیں جھڑکو مت، ان کی بات پہ نہ مت کرو، کہا اف تک بھی نہیں نکلنا چاہیے تمہاری زبان، ہے نا؟ اور تمہیں اپنے ماں باپ کے لیے اچھی دعائیں کرنی چاہیے۔ لیکن آج ماں باپ بھی، میرے طرف سے یہ شکوہ ہے سارے معاشرے کو لے کے، کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اچھی کمائی کرنا ضرور سکھاتے ہیں، اچھی دنیاوی تعلیم ضرور دیتے ہیں۔ کون سے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو اچھی دعائیں کرنا اپنے لیے سکھاتے ہیں؟ کب ماں باپ اپنے بچوں سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں؟ کبھی نہیں کہتے، ہے نا؟ اور دین اسلام کہتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ کیسے دعا کرو؟ قرآن مجید کیا ہے؟ دعا اللہ مغفر لی ولی والدیہ، نہیں، یہ والی اللہم ارحمہما کما ربیانی۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ تم لوگ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، اللہم ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح سے بچپن میں میرے ماں باپ نے رحم کے ساتھ میری پرورش کی، ہے نا؟ اب دیکھیے جب بچہ یہ دعا کرتا ہے، آپ اپنے بچے کو یہ دعا سکھا دیں، اب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں رحم اور مہربانی کے ساتھ میری پرورش کی۔ بار بار اللہ تعالیٰ ماں باپ کے احسان کو یاد دلاتا ہے، صرف وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا، اسے اپنے ماں باپ کا احسان بھی یاد آتا ہے کہ بچپن کون سے دن ہوتے ہیں بچپن کے؟ جب بندہ بول بھی نہیں پاتا ہے نا، جب بچے چل بھی نہیں پاتے ہیں، تو ماں باپ کا کتنا، اس وقت اگر ماں باپ آپ کو کسی روڈ کے کنارے چھوڑ کے چلے جائیں تو شاید کوئی آپ کو اٹھا کے پالنا بھی برداشت نہیں کرے، اتنے نخڑے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے، تو ماں باپ کا کتنا بڑا احسان ہماری ذات پہ ہے کہ نہیں، کہ انہوں نے ابھی تو کوئی بھی آپ کو گود لینے کو تیار ہو جائے، کوئی بھی آپ کو پال لے گا، آپ حافظ جی رکھ لیں گے 2-4 گھنٹہ 2-4 دن، لیکن حافظ جی کو کوئی 2 مہینے کا بچہ لے جا کے دیجیے، کہیں گے بھاگ جاؤ یہاں سے، جب 4-5 سال کا ہو جائے گا تو لا کے دینا، ہے نا؟ تو ماں باپ نے اس زمانے میں ہماری پرورش کی ہے جب دنیا کا کوئی فرد ہمیں قبول نہیں کرتا، کوئی بھی ہمیں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے، ہے نا؟ کتنے بھی بڑے دل والے لوگ، تو سب سے زیادہ احترام جن کا ہونا چاہیے وہ ماں باپ، ہاتھ جن کے چومے جانے چاہیے وہ آپ کے ماں باپ، ہے نا؟ جن کی خدمتیں کی جانی چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج لوگ پیروں کے ہاتھ پیر چوم لیتے ہیں، علماء کی خدمتیں کر لیتے ہیں،
ان کو ناشتہ پانی کرا دیتے ہیں, انہیں کھلا دیتے ہیں, نذرانے دے دیے جاتے ہیں, لیکن ماں باپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی اپنی کمائی لے کے ہم اپنے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہوں, کبھی اپنی ضرورتوں کو لے کے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ امی دعا کیجیے. اور یہ بات کہنی چاہیے, اور شاید یہ بہتر بھی ہے کہ آپ کے حق میں جتنی ماں باپ کی دعا قبول ہوگی اتنی شاید کسی پیر فقیر کی بھی قبول نہیں ہو, کیونکہ ماں باپ جس جذبے کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں وہ کوئی نہیں کرتا ہے نا. تو ہمیں اپنے ماں باپ سے امتحان ہو تو آتی بچیاں میرے پاس کہ حضرت پین پہ پھونک دیجیے, ہے نا. تو ہم لوگ کہتے ہیں جا کے اپنے اماں ابا سے پھونکوا لیں, انہیں بھلے پڑھنا نہیں آتا ہے, وہ ایسے ہی پھونک دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں, کیونکہ وہ پھونکیں گے نہیں, تمہارے لیے دعا بھی کریں گے کہ ہمیں امتحان میں کامیابی عطا فرما. تو اپنے ماں باپ سے دعا کرائیے. لیکن جب ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتے ہیں تو گویا اپنے ادب سے انہیں محروم کر دیتے ہیں. آپ خود سوچئے اس دعا میں کتنی حکمت ہے کہ بچہ اللہ سے دعا کرتا ہے, اسے بار بار اپنا بچپنا یاد آتا ہے. اگر بچے کو ماں باپ کے بچپن کے احسانات یاد آ جائیں, اور میں بچوں سے کہتا ہوں, اپنے گھر میں تو ہم نے اپنے بھتیجے کی پرورش دیکھی ہے, کبھی زندگی میں ہم لوگ بچے نہیں پال پاتے, اور میں کہتا ہوں وہ ماں کا, اللہ نے ماں کا رتبہ کیوں بلند رکھا ہے نا. نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہمارے نیک سلوک کے سب سے زیادہ حقدار کون, یعنی کس سے ہم پیار سے باتیں کریں, اچھے سے باتیں کریں, کس سے کرتے ہو بھائی تم لوگ سب سے زیادہ پیار کرتے؟ ماں باپ. نہ, دوستوں سے. کس سے کرتے ہو؟ دوستوں سے رہ سکتے ہیں. ماں باپ سے کرتے ہو؟ ہاں. اچھا چلو تم اچھے بچے ہو لگ رہے. بہرحال آج جاوید کس سے کرتے ہو؟ حافظ جی سے. نبی سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہارے نیک سلوک کا سب سے زیادہ, ہمارے نیک سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے, یعنی کس کے ساتھ ہم سب سے اچھا سلوک کریں. اور یہ آج کے دور کا المیہ ہے. ہم بڑوں کی بات بتائیں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, لیکن ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک, یہ حقیقت ہے نا. اور نبی علیہ السلام نے اسے قیامت کی نشانیوں میں سے بھی بتایا کہ لوگ دوستوں کے قریب ہوں گے اور ماں باپ سے, گھر والوں سے دور ہوں گے, اور یہ ہو چکا ہے آج چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھر والوں سے دور ہیں. اس کے بھی وجوہات ہیں, آگے میں اس سے بات کروں گا. بہرحال تو نبی سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ نیک سلوک ہم کس کے ساتھ کریں, نبی نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. پھر فرمایا پھر کس کے ساتھ, کہا اپنی ماں کے ساتھ. پھر فرمایا پھر کس کے ساتھ, فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. پھر چوتھی بار جب کہا تو کہا اپنے باپ کے ساتھ, ہے نا. یعنی ماں جتنی مصیبتیں اٹھاتی اتنا باپ بھی نہیں اٹھا پاتا, یہ بات یاد رکھیے. باپ بہت ہوگا, بہت نیک سلوک والا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ جگ جائے گا, لیکن اسے بچے کو گود میں لینا, اپنے پستان سے دودھ پلانا, اور جو مصیبتیں آج آپ جوان ہیں اور کس مرحلے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, ان کی مسلمانی کے مرحلے, ان کی جب چھوٹے ہوتے ہیں ان کے پیشاب پیخانے کے مرحلے, وہ کہیں بھی کچھ بھی کر دیتے ہیں, ان کی صاف صفائی کے مسئلے, انہیں نہلانا دھلانا, اچھے لباس پہنانا. ماں خود تیار ہونے سے پہلے اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے, خود صاف ہونے سے پہلے اپنے بچوں کو صاف کرتی ہے, خود اپنا پیٹ بھرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتی ہے. تو ان کے احسان کبھی ہمیں نہیں بھولنے چاہیے. اور دنیا میں اگر کسی کو ماں باپ کا فرما بردار بنانا ہے, یورپین کنٹریز میں, یہ دیکھیے ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا کہ اب دعا سکھاؤ اپنے بچوں کو کہ میرے ماں باپ پہ اللہ تو ویسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے رحم کے ساتھ پرورش کی. آج یورپین کنٹریز میں آپ لوگ موبائل وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے کہ وہاں کے اسکولوں میں ویڈیو بنا کے, جیسے کسی کے باپ مزدوری کرتے ہیں تو مزدوری کا ویڈیو بنا کے بچوں کو دکھایا جاتا کہ دیکھو تمہارے ماں باپ کتنے, آپ نے ویڈیو وغیرہ وائرل ہوتا ہے کہ بچے رو رہے ہیں اپنے ماں باپ کی محنت دیکھ. دین اسلام نے کتنا پہلے بتا دی, اور ہو سکتا ہے وہاں بچے کے دل پہ اثر نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ بھائی وہاں مستی میں رہتے ہیں بچے, لیکن مسلح پہ کون مستی میں رہتے ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تب آپ کے احسان وہ کبھی نہیں بھولیں گے. پکچر ٹی وی میں دیکھیں گے, ویڈیو میں دیکھیں گے تو بھول سکتے ہیں. رب کی بارگاہ میں جب وہ دعا کریں گے وہاں کون دیکھ رہا ہوتا ہے, نہ وہ آپ کو دکھانے کے لیے, خود اپنے ماں باپ کو بھی دکھانے کے لیے بچے دعا, وہ تو اللہ سے وہ رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے, تو وہ اللہ اور اس کے بیچ کی بات. تو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی چیزیں سکھائیں, اپنے بچوں کو نمازوں کی پابندی, اچھا سلوک کرنا. تو بتا میں یہ رہا تھا کہ دنیا میں اللہ کے احکام کی پابندی کرنا, اپنے ماں باپ کا ادب کرنا, ماں باپ کا بچوں کو اچھی تعلیم دینا, ہے نا. یہ دیکھیے دین اسلام یہ نہیں کہتا آپ کا مزاج کیسا ہے. جیسے لوگوں سے کہا جائے کہ آپ نماز پڑھیے اپنے بچوں کو, ہمارا مزاج آپ سمجھ نہیں پائیں گے, آپ ہمیں مت سمجھائیے. ایسے کہتے ہیں لوگ, امام صاحب جھیلتے ہوں گے, ہم لوگ بھی جھیلتے ہیں, ہمیں پتہ ہے نا. بچے کہتے ہیں آپ ابھی ہمیں جانتے نہیں ہیں. کیوں جاوید, ہمارا مزاج بدلنے والا نہیں ہے. جاوید نہیں کہتا ہے تو اچھا بچہ ہے. کہنے کا مطلب ایسے بچے کہتے ہوں گے, جاوید سنتا ہو, ہے کہ نہیں.
لیکن دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ سب کا مزاج اللہ و رسول کے مطابق ہو، سب کا مزاج قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے، اور اس کے فائدے بھی آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کے کتنے صحابہ تھے کل جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا، معلوم نہیں؟ معلوم؟ آپ کو معلوم ہے جاوید؟ تقریباً 1,24,000 کتنے صحابہ؟ 1,24,000 تقریباً 1,24,000 کچھ کم زیادہ تھے۔ آپ بتائیے کیا صحابہ نبی پہ جان دینے کو تیار تھے کہ نہیں؟ آج ہم نبی پہ جان دینے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ آج ایک سچا پکا مسلمان ہوتا آج کے دور میں جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا ہے وہ نبی کی تعلیم سن کے بھی نبی پہ جان دینے کے دعوے تو کر دیتے ہیں منہ سے، اور صحابہ تو تیار تھے اور انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، اپنے پیسے روپے خرچ کیے ہیں۔ آج کوئی ماں باپ اپنے بچے سے جان دلوا کے دکھا دے، جان چھوڑیے وہ تو اپنے ماں باپ کے لیے شاید ایک گلاس پانی بھی نہیں اٹھا کے لاتے، تو کیا صرف بچوں کی غلطی؟ نبی علیہ السلام جو نہ صحابہ کے کئی صحابہ ایسے ہیں جن کے خاندان سے بھی نبی کا تعلق نہیں ہے، نہ نبی ان کے پڑوسی ہیں، حضرت سلمان فارس سے آتے ہیں، حضرت بلال حبش سے آتے ہیں، تو آپ بتائیں کون سی ایسی چیز تھی جنہوں نے ان کو نبی کی ایسی غلامی سکھائی کہ وہ جان دینے کو تیار تھے؟ وہ نبی کا کردار، وہ نبی کا اخلاق ہے جس کی وجہ سے لوگ نبی پہ جان دینے کو بھی تیار۔ آج ہمارا اخلاق ایسا ہے کہ آج شاگرد حافظ جی کو مار دے رہا ہے۔ بھائی ایک حافظ جی کا مرڈر ہو گیا ہے، رحمت بھائی کافی ڈرے ہوئے تھے جب پوری فیملی کا مار دیا، پوری فیملی کو مار دیا ہے۔ کہیں کی یو پی کی کہیں گھٹنا ہے، حافظ جی نے مار دیا تو 4 ڈنڈا، تو رات میں ان کی بہن ہوئی اماں سب کو مار دیا، بیوی اور بیٹی کو جو ہے آ کے چاقو سے پلاننگ کر کے بچے مار دیے۔ اتنے بڑے بچے تھے؟ ہاں اتنے بڑے بچے، تم لوگ نہ کرنا بھائی ایسا کبھی۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ تو یہاں ایک ہی پہلو غلط نہیں ہے، بچے تو نافرمان ہیں، کہیں نہ کہیں بڑوں کا بھی تو کردار، ہمارا بھی تو کردار ایسا ہو گیا ہے کہ کہاں باہر والے جان دینے کو تیار تھے، کہاں گھر والے ماننے کو تیار نہیں تھے، تو کہیں نہ کہیں ہمارے اخلاق میں بھی کمیاں آ رہی ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے بھی طور طریقے غلط ہو رہے ہیں۔ پچھلے زمانے کے ماں باپ تھے، اب 2 پہلو ہے کہ جاوید آ کے یہ کہے کہ ہمارے ابا ہمیں کچھ نہیں دلاتے، دوسرا پہلو یہ کہ وہ اپنی غلطیاں تلاش کہ ہم کیوں نہیں دلاتے۔ یہ بھی تو بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کیوں نہیں کرتے، ہمارے اساتذہ ہم سے محبت کیوں نہیں کرتے۔ اب امام صاحب جاوید کو جتنا مانتے اتنا اس کو نہیں مانتے، اگر ہمیں پتہ نہیں کس کو مانتے ہوتے، ہم مثال دے رہے ہیں بھائی، غصہ نہ مت تم لوگ، جاوید کو مانتے ان کو نہیں مانتے، تو ایک تو یہ کہ ہم نہیں پڑھیں گے ان سے، منوے نہیں کرتے ہم کو، جاوید وقت زیادہ مانتے ہیں، ایسا کہتے ہیں بچے، ہے نا۔ اور ایک طریقہ یہ کہ اپنی غلطی تلاش، شاید ہم اچھے سے پڑھائی نہیں کرتے ہیں، شاید ہم ان کے بے ادب ہو گئے ہیں، اٹھتے بیٹھتے نہیں ڈھنگ سے ہیں، یہ 2 پہلو ہوتے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، کبھی بھی آپ دوسروں کو تبدیل نہیں کر پائیں گے، ہم کو تبدیل کر پاؤ گے؟ زبردستی محبت کراؤ گے تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھے سے پڑھانا چاہیے، خود کو بدلنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ خود کو بدلنا دین یہ چاہتا ہے کہ آپ کی پوری توجہ معاشرے سے ہٹ کے آپ کی طرف ہو جائے، دین اسلام یہی چاہتا ہے۔ آپ اپنے ظاہر کو اچھا کیجئے، اپنے اخلاق کو اچھا کیجئے۔ اخلاق مطلب سمجھتے ہیں؟ نہیں، طور طریقہ، بولنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، بڑوں کے سامنے کیسے بیٹھیں گے، چھوٹوں سے کیسے بات کریں گے، اس کو کہتے ہیں اخلاق، ہے نا۔ کوئی بڑوں سے ایسے بات کرے، حافظ جی پڑھا دیجئے ہم، یہ اچھا طریقہ ہے؟ نہیں، ہمیں بہت باادب ہو کے السلام علیکم ان کا ہاتھ مصافحہ کر کے، ہاتھ چوم کے، اور پھر ان سے کہنا چاہیے امام صاحب ہم آپ سے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پڑھا دیجیے، یہ اچھا طریقہ ہے نا۔ اسی طرح چھوٹا کوئی آئے کہ ہمیں پڑھا دیجیے، ادب، چلو جاؤ بھاگو یہاں سے، نہیں پڑھائیں گے، یہ اچھا طریقہ نہیں، یہ ہاں کسی ناراضگی کی وجہ سے کہتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن پہلی بات میں کوئی اتنا کھڑوس ہو جائے تو پھر بچے بھی ان سے پڑھ نہیں پاتے۔ اسی طرح بچے بھی ماں باپ سے کچھ کہتے ہیں تو ہم نے بہت سے ماں باپ کو دیکھا، اور یہ اچھا طریقہ ہے کہ بچے کہتے ہیں ہمیں سائیکل دلا دیجیے، تو ماں باپ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہم نہیں دلائیں گے، وہ دوسری زبان میں کہتے ہیں بیٹا ہم ضرور دلائیں گے، لیکن شرط یہ کہ پہلے تم حافظ ہو جاؤ تب تمہیں دلائیں گے، پہلے تم فلانا امتحان میں اتنے اچھے نمبر لے، ہم تمہیں دلا دیں، لے کے آؤ اگلے دن دلا دیں، ہے نا۔ اسی طرح جب بچے کچھ مطالبہ کرتے ہیں وہ نہ نہیں کرتے، ہے نا۔ اسی طرح بچے گالی بکتے ہیں، جیسے باہر سے شکایت آتی ہے کہ بچے نے گالی بکی، تو ہم نے ایسے بھی ماں باپ کے بارے میں سن رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں بچوں کو بلاتے ہیں، ایک تو طریقہ یہ کہ ہم ان سے رشتہ توڑ لیں، لتیا دے، بھاگ یہاں سے، ایک طریقہ یہ، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان سے، دیکھو ہم تمہیں ہنسانے کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن بات توجہ سے سننا، ہماری ہلکے میں مت لینا بیٹا،
है ना, छड़ी था कि नहीं हाजी साहब, छड़ी उड़ रखे हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये एक तरीका ये कि उन पे सख्ती की जाए। मसलन हाजी साहब ही आए, मैं मिसाल दे रहा हूँ, हाजी साहब ने एक आदमी कि ये कुछ गलती की है मेरे सामने, तो एक तरीका हाजी साहब ये गलत है, आप मत कीजिए। अब इनको भी बुरा लगेगा कि मेरी बेइज्जती हो गई। एक तरीका है हाजी साहब को बुलाए, हाजी साहब आप नेक आदमी, आपने हज भी किया है, आपके मुंह से ये जुमले अच्छे नहीं लगते, आप बताएं हाजी साहब दोनों में से कौन प्यारा लगा, असर किस में ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है उसी में होगा। इमाम आज़म अबू हनीफा का नाम सुना आप लोगों ने? इनके हम लोग मुकल्लिद हैं। एक शराबी था, इनके मोहल्ले में आके शराब पी के गाली बकता था और शेर और पढ़ता था, मस्ती में रहता था, गाना वाना गाता था, गज़ल उज़ल पढ़ता था। तो 2-3 दिन तक वो शराबी सुनाई नहीं दिया, है ना। तो अब वो एक शायरी पढ़ता था जिसका अरबी में है, उसका माना ये है कि मैं एक मोती हूँ, मेरी कोई कदर नहीं करता। मस्ती में पढ़ता था, ऐसे ही जैसे गाने गाते हैं शराबी लोग, क्यों भाई गाते हैं शराबी और अरबी लोग, उनको क्या पता क्या बोल रहे हैं, खुद ही नहीं मालूम होता। तो जब वो 2-3 दिन गायब हो गया तो इमाम साहब ने पूछा अगल बगल वालों से कि कहाँ गया वो शराबी, तो लोगों ने बताया वो जेल चला गया। इमाम आज़म अबू हनीफा के पास बादशाह आया था कि आप काजी बन जाइए, वो काजी नहीं बने। उसी बादशाह के वहाँ इमाम आज़म अबू हनीफा गए। अब हड़बड़ा गया वो, अरे इमाम आगे लग रहा काजी बनने आए। तो पूछा कि क्या मामला है? कहा कि मेरे मोहल्ले का एक शराबी है जिसे आपकी पुलिस ने उठा लिया, मेरी गुजारिश है कि उसे छोड़ दी। वक्त के इमाम, छोटे मोटे इमाम नहीं, इमाम आज़म सबसे बड़े इमाम, जब बादशाह ने कहा सिर्फ उसी को नहीं, आप आए हैं इसलिए उस दिन जितने लोगों को कैद किया गया था मैं सबको आज़ाद करूँ। तो इमाम साहब ने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, ये तुम्हारे फैसले हैं, अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दिया, तुम जो करो, लेकिन जो मेरा वाला है उसे लेने मैं खुद जाऊँगा। छोटे मोटे आदमी नहीं थे, इमाम आज़म, जिनके जाने पर एक बोली पर कई कैदी आज़ाद कर दिए जाएं, कहा मैं खुद लेने जाऊँगा। लेने गए और जब वो बाहर आया तो उससे कहा तुम कहते थे ना कि मेरी कोई कदर नहीं करता है, अब अल्लाह के सामने गवाह रहे ना कि नोमान बिन साबित ने तुम्हारी कदर की। अब बताइए, अब इमाम आज़म ने जब उससे कहा होगा कि शराब मत पियो, क्या वो मना कर पाएगा? कभी मना नहीं कर पाएगा। तो ये होता है पहले अपने किरदार से खुद को मनवाना। यानी आज यकीनन मैं कह रहा हूँ कि माँ बाप और बच्चे एक घर में रहते हैं, लेकिन ना बच्चों के दिल में माँ बाप की मोहब्बत है, ना माँ बाप के दिल में बच्चों की मोहब्बत। क्यों? हम किरदार से मनाना ही नहीं चाहते। हम फजर में जब उठते हैं तो अपने बच्चे को एक थप्पड़ दे के उठाते हैं। होना ये चाहिए कि बहुत अदब से उठाएं। अब एक मुफ्ती खालिद साहब जो आते हैं हजरत, फरहान भाई गए उनको उठाने, पैर पे ऐसे हाथ ही रखे होंगे वो उठ गए, क्योंकि इस्लाम में तरीका ये कि पैर दबा के उठाए थे, अब छोटा हो चाहे बड़ा। अब बताइए आप कि आप सुबह सो रहे हो और इमाम साहब आपके पैर पे हाथ रख दें, अरे इमाम साहब आप पैर दबाएंगे, तो सिर्फ उठेगा नहीं, नींद भी उड़ जाएगी। उड़ जाएगी नहीं उड़ जाएगी? अब कोई बाप अपने बच्चे का पैर दबाए, अरे अब्बा क्या हो गया, कहाँ आप पैर दबा रहे हैं, नींद भी उड़ जाएगी। अब्बा पैर दबा रहे हैं और अब्बा ऐसे ऐसे उठाएंगे तो फिर सॉरी भाई अब्बा ऐसे ही से हमारे वहाँ उठाया जाता है, उठ मरदूद खबीस। हाँ, उसकी जहनी तौर पे भी बहुत, उस पर जहन भी कमज़ोर होता है जब नींद से अचानक बच्चे उठते हैं, और जब इत्मीनान से उठते हैं तो उस पर कोई असर उसका नहीं पड़ता है। तो दीन इस्लाम ने कितना प्यारा तरीका बताया कि आप किसी को पैर दबा के उठाइए, है कि नहीं? तो अपने से बड़े को देखेगा तो नींद भी उड़ जाएगी, अरे बड़ा उठा रहा है पैर, है ना। और माँ बाप ये देखें कि हमारे बच्चे हमें फजर में उठा रहे हैं, तो वो दिन माँ बाप के लिए ईद से कम नहीं होगा कि बच्चे नमाज की दावत दे रहे हैं, बच्चा दीन की तरफ बुला रहा है। ये बहुत बड़ी बात है ना, कि माँ बाप की आंखों के सामने आप लोग अपने माँ बाप को नमाज के लिए कहिए, है ना, क्योंकि अल्लाह ने ये जिम्मेदारी हमारे सर पे रखी है और कहा है या अय्युहल्लज़ीना कू आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोग जो ईमान लाए, खुद को अपनी ज़ातों को तुम जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। तो इसी तरह जब शौहर बीवी को उठाए तो बहुत अदब एहतराम के साथ उठाए, इसी तरह बीवी शौहर को उठाए, बच्चों को उठाए। तो अगर हम इस्लामी रविश को अपना लेंगे तो सिर्फ हमारे बच्चे या हमारे शौहर, हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं होगा, बल्कि आपसी मोहब्बत भी बढ़ जाएगी, है ना। इस्लामी रविश क्या है कि कभी हम बुरे अल्फाज ना बोलें, ठीक, हम किसी की गीबत चुगली ना करें, हम किसी के बारे में बुराई ना करें। अब आप सोचें, घरों में जो दूरियां होती हैं उसका नतीजा मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा ये बुराइयां पाई जाती, गीबत चुगली वगैरह की। और आप इसका नतीजा क्या होता है? अब इमाम साहब कभी सुने हो
کہ فرحان بھائی سے ہم ان کی برائی کر رہے ہیں، تو اگرچہ یہ سامنے ٹھیک ہے مل رہے ہیں، سلام کلام ہو رہا ہے، لیکن دل میں تو ایک خلش رہتی ہے کہ یہ پیچھوا ہماری برائی کرتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح آج ہمارے خاندان کے خاندان دور ہو گئے، کیوں؟ ہم پیٹھ پیچھے برائی کرنا سیکھ گئے، ہے نا؟ جیسے حاجی صاحب نے منہ سے کچھ بری بات کہی، اب ہم نے ان سے نہیں کہا کہ آپ بری بات کہہ رہے ہیں، اب پورے خاندان سے کہہ دیا کہ بڑے وہ بہت بدتمیز آدمی ہیں، وہ ایسی باتیں کہتے ہیں۔ اور سب سے پیارا طریقہ تو یہ ہے کہ کنارے بیٹھائیے، اندھیرے میں تنہائی میں بیٹھائیے، اور پھر کہیے کہ ایسا ہے کہ آپ بڑے نیک ہیں، آپ کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ اور ہمارے نبی نے اسی طرح سے لوگوں کو بدلا ہے۔ حضرت عمر کا وہ کردار یاد کیجئے جب وہ ایمان نہیں لائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تلوار لے کے نکلے تھے کہ آج میں ان کو شہید کر دوں، جب ایمان نہیں لائے تھے۔ اور جب ایمان لے آئے تھے اور جب نبی کا وصال ہو گیا تو لوگوں نے کہا آج نبی کا وصال ہو گیا، تو حضرت عمر کہتے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی کا وصال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یہ ہوتا ہے بدلاؤ۔ ایک وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو خود نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن نبی نے جو تعلیم دی، کیا نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کی تعریف نہیں کی؟ نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، فرمایا نا؟ کیا اگر نبی نہیں کہتے تو کوئی یہ جملہ کہہ پاتا؟ ہم کبھی کہہ پاتے کہ نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلانے ہوتے؟ کبھی نہیں کہہ پاتے۔ نبی نے کتنی حوصلہ افزائی، حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا، حضرت ابو بکر نے بہت قربانیاں دی، لیکن نبی نہیں کہتے تو ہم کہہ پاتے کہ حضرت ابو بکر کے مال نے جتنا فائدہ پہنچایا کسی کے مال نے نہیں پہنچایا، اور سب کے بدلے میں نے دے دیے ہیں، اور ابو بکر کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ کوئی کہہ پاتا اتنی بڑی بات کہ نبی پہ کسی کا احسان ہے، نبی کی مدد کسی نے کی ہے؟ کوئی یہ جملہ کہہ پاتا؟ تو نبی اپنے سے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، ان پہ شفقتیں کرتے تھے، ان سے محبتیں کرتے تھے۔ تو دین اسلام کا جو نظام ہے اگر ہم اسے اپنا لیں گے، اور جو برائیاں ہیں اپنے، اور صرف دین اسلام آپ کو نمازی نہیں دیکھنا چاہتا، آپ کو اخلاقی طور پہ بھی، اور مسلمانوں کے اخلاق سے ہی غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں۔ کون سا غیر مسلم مسجد میں آپ کو نماز پڑھتے دیکھتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے تو کسی غیر مسلم کی زبان سے نہیں سنا فرحان بھائی کہ طریقہ نماز دیکھ کے کوئی مسلمان ہو جائے۔ وہ نمازی بعد میں ہوتا ہے، پہلے مسلمان ہوتا ہے۔ تو کیسے ہوتا ہے؟ ابھی اس بچے کو دیکھا کہ یہ بچہ اپنے باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، جی ابو کر رہا ہے۔ اب اس بچے کو دیکھا انہوں نے، اب کتنا باادب بچہ، اس بچے سے پوچھا تم کیوں ایسا کر رہے؟ اب اس بچے نے کہا میرے رسول نے فرمایا ہے کہ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ کیا دنیا کا کوئی ایسا فلسفہ ہے جو یہ کہتا ہو کہ باپ کو ناراض کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے؟ دنیا میں کسی کتاب میں ایسا پڑھا ہے تم لوگوں نے؟ نیتک شکشا، مورل سائنس پڑھتے ہو، کبھی پڑھا اتنا بڑا فلسفہ؟ کبھی نہیں پڑھا کہ باپ ناراض ہوگا تو رب ناراض ہو جائے، کبھی پڑھا؟ کبھی نہیں پڑھا، ہے نا؟ ایک باپ کو دیکھا کسی نے کہ اپنے بچے کو پیار کر رہا ہے، شفقت کر رہا ہے، تو پوچھا اپنی بچوں کے ماتھے چوم رہا ہے۔ جہاں بچوں کو باپ کے ماں کے ہاتھ چومنا سنت ہے، وہیں اولاد کے ماتھے چومنا بھی نبی کی سنت ہے، کہ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے ماتھے چوما کرتے اظہار محبت کے لیے، ہے نا؟ اور یہ بہت اہم ترین ہوتا ہے کہ ہم بچوں سے محبت کا اظہار کریں۔ کبھی کبھی ہم محبت کرتے ہیں اور کبھی کبھی نہیں، ماں باپ ہمیشہ محبت کرتے ہیں، ہے نا؟ سب کے ماں باپ محبت کرتے ہیں، لیکن وہ اظہار نہیں کر پاتے۔ جب حضرت فاطمہ آتی تھی تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیتے تھے، اور حضرت فاطمہ کو اپنی چادر پہ بٹھاتے اور ان کے ماتھے چومتے۔ تو یہ اظہار محبت جو نبی علیہ السلام کرتے تھے، اور نبی کا طریقہ اگر ہم اپنائیں گے، اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں گے، ایسے بھی اولاد کو تو آپ کو پالنا ہی ہے، 2 وقت کی روٹی کھلانی ہے، کپڑا پہنانا ہے۔ اب 2 چیزیں کہ یا تو معاشرے کے دباؤ میں ہم کریں، یا تو اللہ رسول کی رضا کے لیے کریں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ ماں باپ جو بھی اپنے مفہوم حدیث کا، ماں باپ جو بھی اپنے بچوں کو دیتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، گھر دیتے ہیں، نبی فرماتے ہیں ان میں سب سے اچھی جو چیز ہے وہ اچھی تعلیم اور تربیت، سب سے اچھی چیز۔ اب آپ سوچیں اپنے بیٹے کو آپ کوٹ پینٹ پہنا کے لے جائیں شادی میں، اور آپ کوئی بڑا ہو، کوئی ویٹر ہی ہو، چلیں بوڑھا ویٹر ہو، اور اسے کہے اے ویٹر وار فلانا لے کے آ، تو وہاں لوگ یہ کہیں گے کہ بہت بدتمیز ماں باپ کا بیٹا۔ کیا آپ کا اچھا کپڑا آپ کی عزت بچا پائے گا؟ نہیں بچا پائے گا۔ آپ کا بڑا گھر، بڑی سی گاڑی میں آپ کا بیٹا گیا ہے، کچھ نہیں بچا پائے گا۔ اور ایک نارمل سا بچہ ہو، نارمل سا کپڑا پہنا ہو، اور وہ ویٹر سے بھی ادب سے بات کرے کہ جناب یہ لا دیجئے، یا ویٹر کچھ لے کے آئے تو اسے پکڑ لے کہ بوڑھے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، مجبوری کی وجہ سے کام کر رہے ہیں، تو لوگ کہیں گے کتنے اچھے ماں باپ کی اولاد ہے نا؟ تو ماں باپ کی عزت، بڑوں کی عزت
اساتذہ کی عزت یہ ہمیشہ بچوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا نظام بنایا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے، میرا بیٹا ہے، تو میری عزت اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا جیسا عمل ہوگا معاشرہ ویسے ہی مجھے کہے گا، اور اس کی پرورش کس کے ہاتھ میں دی اللہ نے؟ ہمارے ہاتھ۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری وجہ سے بے عزتی ہوتی ہے، نہیں، یہ کہیے کہ میری پرورش کی وجہ سے میری بے عزتی ہوتی ہے۔ انگلی اپنے طرف کیجئے اور اپنے آپ کو جواب دہ بنائیے۔ بچے ماں باپ کو جواب دہ نہ بنائیں کہ میرے ماں باپ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، بلکہ سیدھا سادہ نبی سے کسی نے پوچھا کسی کے ماں باپ ظلم کریں تو نبی نے فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، یعنی سخت سے سخت ظلم کریں، دوبارہ ظلم کریں، تیبارہ ظلم کریں، پھر بھی تمہیں اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا ہے نا۔ اب بھائی امام صاحب ہمیں اچھے سے نہیں پڑھاتے، میں ان کا شاگرد ہوں، تو ایسی صورت میں یہ امام صاحب کی غلطی، لیکن اب وہ نہیں پڑھاتے تو ہمیں بھی موقع مل گیا، ہم بھی گھومیں، یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ دو تو ایسے کبھی کوئی مدرسہ کوئی ادارہ صحیح ہو پائے گا کہ مقتدی گڑبڑ ہے امام بھی گڑبڑ، جو ہے مقتدی پڑھ بھی نہیں، چھوڑا تھا گھومے ادھر، ہے کہ نہیں؟ تو یہ تب تو معاشرہ بگڑ جائے گا۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے طرف توجہ کریں، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اچھا کریں، اور دینی پرورش کریں اپنے بچوں کی اچھی۔ یہ نہ سوچیں کہ امام صاحب کریں گے، یہ بہت غلط بات ہے نا۔ لوگ تو کل ایک بچہ تھا رحمت بھائی، وہ بہت گدھے پوچھ کی طرح بال کٹوا کے آیا، تو ہم نے اس کو ایک بار سمجھایا، 2 بار سمجھایا، مار بھی دیا، تو وہ بچوں سے کہتا تھا کہ دیکھو ہم کٹوا لیتے ہیں بال، آپ ہی جی 1-2 دن مارتے ہیں، ان کی مار کا تو اثر ختم ہو جاتا ہے، لیکن میرا بلوا تو بچا رہتا ہے ڈیزائن والا۔ اتنا بڑا مکار وہ بچہ تھا، اور اس کے والد کرتے کیا، ٹھیلا چلا۔ اب بتائیے اگر وہ نہیں پڑھے گا وہ بھی وہی کرے گا، اس کی بھی زندگی، ہماری نظر میں تو اس کا مستقبل ہے نا، تو ہم نے کیا کیا، اس کو بھگا دیا، تم جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، اب آنا مت میرے سامنے۔ تو اس کی والدہ نے فون کیا، حافظ جی بتائیے، میں نے تو آپ کو دے ہی دیا ہے، ماریے پیٹی، مار ڈالیے وہیں پہ۔ تو ہم نے کہا سب ہم ہی کر لیں گے تو اللہ نے آپ کو اماں کیوں بنایا ہے؟ آپ نے کیوں پیدا کر دی اولاد؟ نہیں پیدا کرنی چاہیے تھی بھائی، ہمیں پالنے کی سخت ہوتی تو ہم پیدا کرتے، نہیں ہوتی تو نہیں کرتے، ہم نے فون کاٹ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، کبھی کبھی بچے مار سے نہیں سدھرتے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ جناب ٹکلے ہو کے اور اپنا بال ٹرم کرا کے آئے، ہے نا، کیونکہ ماں بھی سمجھ گئی کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہر بار ہم اس کی ماں سے بھی فون کرتے کہ مطلب پہلے تو مارا، ڈانٹا، پھر گھر پہ شکایت کی، کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو کبھی کبھی نقصان کا ڈر دکھانا پڑتا ہے نا۔ تو آج ان کا جناب کا بال وہ ہو گیا ٹرم، اتنا چھوٹا ہو گیا، دکھا خود ہی لگ۔ ہم نے کہا تم کیوں آئے ہو، جاؤ اپنی اماں کو لے کے آؤ، تو حضرت بال کٹ گیا۔ ہم نے کہا چلو بھائی مقصد حل ہو گیا۔ لیکن کبھی کبھی بچے بہت زبردست تگڑم لگاتے ہیں کہ 1-2 دن ماریں گے حضرت، بال کا ہمارا رہے گا، بہترین ڈیزائن، کیوں بھائی؟ ڈنکی کٹ ہے، ڈنکی نہیں، منکی کٹ، منکی کٹ، ڈنکی کٹ۔ بہرحال تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طور طریقے کو اچھا کریں، نماز کی پابندی کریں، اپنے بڑوں کا ادب احترام کریں، اور بڑے بھی اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا ہے کلکم راعٍ، تم میں کا ہر ایک نگہبان ہے، اور ہمیشہ نبی علیہ السلام نے کمزوروں کے بارے میں ہمیں ڈرایا ہے کہ تم کمزوروں کے بارے میں کمزوروں سے مت ڈرنا۔ اب حاجی صاحب کا ہم لوگ کیا بگاڑ لیں گے؟ بھائی مضبوط آدمی ہیں، زبردست گوشت کھانے والے، ہم لوگ کو اٹھا کے پٹک دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھی بیویوں کا، مرد اگر چاہے تو بیویوں کو مارے، پیٹے، گالی گلوچ کرے، کیا بگاڑ لیں گے؟ غلاموں کا ہم کیا بگاڑ، غلام کو اگر ہم ڈانٹیں پیٹیں، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ غلاموں اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ہے نا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، غالباً میں نے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، کہ غریب کی آہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے نا۔ تو ہمیں غریبوں سے، کمزوروں سے، غلاموں سے، رکشے والا کوئی ہے، بچے بھی ہمارے بڑے تیور والے ہوتے ہیں، کوئی غریب آدمی اگر ان کی سائیکل لڑا دے تو کا سر پھوڑ دیں، اور کار والا لڑائے تو ارے ٹھیک ہے سر چلیے، کوئی بات نہیں، ہم گھما لے رہے ہیں، میری غلطی تھی، آپ کی گاڑی اتنے خروش لگی ہے، صاف اف کر دیں، تو یہ ہمارا مزاج ہو گیا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ہمیں اپنے سے کمزوروں، اپنے سے غریبوں، اپنے سے جو چھوٹے لوگ ہیں ان پہ شفقت کرنا، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا بتایا کہ اگر تم اپنی بیویوں سے سختی کرو گے تو اس کا حساب تمہاری بیویاں تو نہیں کر پائیں گی، لیکن نبی فرماتے ہیں تم اپنی بیویوں کے بارے میں، اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، یعنی اس کا حساب کون کرے گا؟ اللہ۔ اور جب اللہ کسی کا حساب کرے تو کون بچ سکتا ہے نا، بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے۔ تو بہرحال ہمیں جہاں نمازیں پڑھنی ہیں، اپنے اعمال درست رکھنے ہیں،
वहीं हमें अपने अखलाक भी दुरुस्त रखने हैं। छोटे बच्चे हैं तो हमें पूरी ईमानदारी के साथ, हमें बड़ों के बारे में जज नहीं बनना चाहिए। आज वो फरहान भाई कहते हैं, अच्छी बात कहते हैं, इसलिए बता दे रहे हैं आप लोग से, कि बच्चे कहते हैं फलाने मौलाना साहब अच्छा नहीं पढ़ाते, फलाने स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। ये होता है बच्चों का जज बनना। उनको अपनी पढ़ाई मेहनत से करनी चाहिए। टीचिंग करना ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और हम आपको बताएं, हमने तो ये भी जुमला इस्तेमाल किया था कि उस्ताद का ना पढ़ाना भी असल में पढ़ाई होता है। जैसे उस बच्चे को हमने भगा दिया, तो मेरा मकसद क्या था, वो सुधर जाए, है ना। ये जावेद आए मेरे पास, सबक नहीं आता, हमने कहा जाओ तुमसे बात नहीं करी, तो क्या भगा दिया हमने अपने पास, तो इसका क्या मतलब, नहीं पढ़ा रहे हैं उनको। अभी हाजी साहब आए, हाफिज जी पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं, फीस लेते हैं आप हमसे, आप रोजाना बैठाए रहते हैं, सबक नहीं सुनते मेरे बच्चे का। लेकिन असल में वो उस्ताद जो होता है वो सख्ती करके, अपने से दूर करके बच्चे को कुछ समझा रहा होता है कि तुम्हें बड़ों का अदब करना है, सबक रोजाना याद करना है। तो कहने का मतलब ये कि हमें अपने बड़ों के बारे में जज नहीं बनना चाहिए। और हम सबके बड़े, हाजी साहब का भी कोई बड़ा होगा, चचा है, अब्बा है, घर में बड़े लोग होंगे, तो अपने बड़ों के सामने उन्होंने अगर कुछ गलत भी कर दिया है तो कहा जाता है खताए बुजुर्गा गिरफ्तन खतास, यानी बड़ों की गलती तलाशना ये भी गलती है। कि हाजी साहब, इमाम साहब देखें, अरे पैरवा नहीं सही जगह रखा था इमाम साहब, गड़बड़ इमाम साहब है लगा, लेकिन ऐसा मिजाज लोगों का है। तो बड़ों की गलती कभी तलाशा, बल्कि उनकी गलती, अल्लाह से दुआ करते थे हमारे जो असलाफ थे कि या अल्लाह मेरे उस्ताद की गलती मुझसे छुपा ले, या अल्लाह मेरे माँ बाप की गलती मुझसे छुपा ले। ये हमारे बड़ों का तरीका। यानी कभी अगर वो गलती सामने कर भी जाते तो वो उसे भूल जाते। बड़ों की गलतियां याद नहीं रखी जाती, बड़ों के बारे में जज नहीं बना जाता। और बड़ों से कि छोटों के बारे में कभी हमें तानाशाह नहीं बनना चाहिए, मोदी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हमने कह दिया तो कह दिया, तुम्हारा घर टूटेगा तो टूटेगा, है ना। बल्कि बच्चों ये भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो उसके पीछे वजूहात क्या हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे किसी वजह से परेशान होते हैं, कभी पढ़ाई का बोझ ज़्यादा होता है, कभी कोई और सूरत हाल होती है, तो बच्चे परेशान होते हैं। तो सबको अपने अपने अमल को कोई इस ज़माने में ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ बच्चे खराब या सिर्फ माँ बाप खराब, बल्कि सबको अपनी अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अपने तौर तरीके को अपनी जहाँ इबादतों में लगें, इबादतों का तौर तरीका सीखें, वहीं